السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ تو چلیں جی، کیف کی 5ویں کے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر بابرکتوں کے ساتھ ان کے گھرانے پر اتر رہا تھا۔ حبیبہ نے افطار کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور کچن میں چلی آئی۔ کچن کے ساتھ جاتی ایک چھوٹی سی راہداری کے بعد لاؤنج تھا۔ گو کہ ان کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن طریقے سے فرنش ہونے کے باعث وہ گھر چھوٹا بھی نہیں لگتا تھا۔ اس گھر میں عجیب سی سکنیت ہر وقت محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے سنک میں برتن اکٹھے کر رکھے تھے اور پھر برتن دھونے لگی۔ اسی پہر داخلی دروازہ کھلا۔ معاذ اور وقار نماز پڑھ کر واپس آ گئے تھے۔ وقار تو ٹی وی چلائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے، البتہ معاذ ان کے پاس کچن میں ہی چلا آیا۔ آخری اشرہ چل رہا ہے، آپ نے کہا تھا آپ مجھے گفٹ دیں گی۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر دھلی پلیٹیں ایک جانب کو کیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہیں کچھ یاد بھی دلایا۔ حبیبہ نے اس کے حوالے پر مسکراہٹ دبائی۔ گفٹ تو مل جائے گا، یہ بتاؤ پہلے کہ تم وہ کام مکمل کر لیا جو میں نے کہا تھا۔ ایک پل کو مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ لیے اسے چڑھاتے ہوئے۔ معاذ نے خفگی سے ان کی جانب دیکھا۔ ماتھے پر بال نوعمر لڑکوں کی طرح بے ترتیب ہو کر گر رہے تھے اور آنکھیں اس سمے بے حد خفا تھیں۔ حبیبہ کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ صرف آخری پاری کی چند صورتیں رہ گئی ہیں ماں، وہ بھی کل تک مکمل ہو جائیں گی، لیکن آپ نے مجھے گفٹ نہیں دیا ابھی تک۔ ہاں تو پہلے پورا حفظ تو کرو، مجھے سورہ کہف سناؤ، پھر جا کر ملے گا تمہیں گفٹ۔ ایک پلیٹ جھٹک کر ریک میں رکھتے انہوں نے بے نیازی سے کہہ کر اس کی جانب دیکھا۔ کل پکا آپ دیں گی نا؟ دوں گی، لیکن پہلے تمہیں مجھے سورہ کہف سنانی ہوگی، اس کے بعد۔ اسے گویا یاد دلایا گیا تھا۔ وہ ان کی بات پر جھنجھلایا۔ اتنی بار تو سن چکی ہیں آپ، اب پھر سے کل کیا اس سورت کا سننا لازمی ہے؟ جی بالکل لازمی ہے، تمہاری آواز بہت پسند ہے مجھے، اور بھی کتنے سارے لوگ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، آپ ان کی سورہ کہف سن لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سوکھتے برتنوں کو دوسرے ریک میں رکھنا شروع کیا۔ حبیبہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ مجھے میرے بیٹے کا قرآن پڑھنا ان سب کے قرآن پڑھنے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور ویسے بھی جب آپ کے گھر میں حافظ موجود ہو تو کسی باہر والے سے قرآن کیوں سنا جائے؟ ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تو ان کی معصوم سی گیم پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ پھر رات گئے تک وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئیں تو وہ ان کے ساتھ آ بیٹھا، خاموشی ان کی مناجات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی دعا سے فارغ ہو کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوں۔ میں آپ کو سورہ کہف سناؤں گا، لیکن ماں اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے۔ اس نے ان کے آگے دو زانو بیٹھ کر پوچھا تو وہ بھی اپنے چہرے کے گرد لپٹے دوپٹے کی تہیں کھولنے لگی۔ پوچھو۔ اللہ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا ماں؟ مجھ سے میرے ٹیچر نے سوال کیا، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں آیا۔ اس کے معصوم سے سوال پر وہ لمحہ بھر کو مسکرائیں، پھر بیڈ سے پشت ٹکا کر آرام دہ سی ہو کر بیٹھی۔ ایک بات بتاؤ، بارش کیسی ہوتی ہے؟ مطلب؟ اسے اس کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ مطلب یہ بارش آسمان سے کس صورت میں برستی ہے؟ قطروں کی صورت میں؟ اس کی نگاہوں میں ناسمجھی اب تک پھیلی ہوئی تھی۔ بالکل، لیکن اگر یہی بارش سیلاب کی صورت زمین پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تباہی ہو جائے گی پھر تو۔ اس نے ایک لمحے بھی نہیں لگایا تھا جواب دینے میں، وہ اس کے جواب پر لمحہ بھر کو مسکرائی تھی، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو مزید بکھیرا۔ بالکل، اگر آسمان سے اترتا پانی سیلاب کی صورت اترے تو کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پانی کے اس صورت میں آنے کے باعث بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ کوئی لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی مٹی میں مل جائے گی، اور ہمارے گھر، یہاں تک کہ ہمارے شہر بھی ڈوب جانے کا خدشہ ہے۔ اسی لیے آسمان سے پانی چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت آتا ہے، وہ ایک ساتھ سیلاب کی صورت نہیں آ جاتا۔ تو قرآن کے انزال کا اس سے کیا تعلق ہے بچے؟ تعلق ہے جیسے پانی آسمانوں سے قطروں کی صورت تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے، اسی طرح قرآن کو بھی قطروں کی صورت تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے۔ جیسے قطرے بنجر زمین میں جذب ہو کر اسے زندگی دیا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح قرآن کے لفظ بھی انسانی دل کی بنجر زمین پر قطروں کی صورت اتر کر اسے زندہ کرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ اتارا جاتا تو کوئی انسان اس کی طاقت کو سہ نہ پاتا۔ وہ آیت یاد ہے نا سورہ حشر کی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر اسے پورا کا پورا اتارا جاتا تو اگر کوئی پہاڑ جو کہ اس کائنات کی سب سے مضبوط چیز ہے، جب وہ ہی نہیں سہ پا رہا تو انسان کا دل کیسے سارے کا سارا لے سکتا تھا؟ وہ چند پل لاجواب ہوا تھا انہیں دیکھتے۔
تم نے دیکھا ہوگا کہ اسے ہم جب پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا پھر جب عمل کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں۔ وہ اس لیے بیٹا کیونکہ اس قرآن کا دل میں تھوڑا تھوڑا لمحہ بہ لمحہ اترنا ہی دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اسے ہم سارے کا سارا اندر نہیں اتار سکتے۔ لیکن سورہ بقرہ میں تو کہا گیا ہے کہ تم اس کا ایک حصہ لے کر دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر وہ کیا ہے؟ اس نے ایک آیت کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ ہمیں یہ پورا کا پورا لینا پڑتا ہے۔ اس کے معصوم چہرے پر ناسمجھی تھی۔ وہ کتاب کے ایک حصے پر عمل کر کے دوسرے حصے کو ترک دینے کی جانب اشارہ ہے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں اس پوری کتاب پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد اس کے ایک حکم کے ساتھ دوسرے حکم کو بھی جوڑے رکھنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ نماز تو پڑھ لی لیکن لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی برتی۔ یہ قرآن کا ایک حصہ مان کر دوسرے کو ترک کرنا کہتے ہیں۔ اوہ! بات سمجھ میں آتے ہی جیسے اس کی بے چینی پل میں رفع ہوئی۔ چلو اب مجھے سورہ کہف سناؤ۔ اگلے ہی لمحے اب وہ تعوذ پڑھنے کے بعد مدھم سی بہتی آواز میں سورہ کہف پڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ ابھی اس کی تلاوت پہنچی ہی تھی کہ حبیبہ کی آنکھیں بہنے لگیں۔ قرآن کے درمیان رکھے ان غار والوں کے قصے میں کس قدر نصیحتیں پنہاں تھیں، کاش کہ کوئی سمجھ سکتا۔ اور وہ ان لفظوں کو سمجھ رہی تھیں، محسوس کر رہی تھیں، جبھی تو ان کا دل اس آواز پر بھر آتا تھا اور آنکھیں اس دل سوز آیتوں کو سن کر بے اختیار ہی بہنے لگتیں۔ اگلے دن دادا ان کے گھر چلے آئے۔ کافی دیر تک وقار کی اسٹڈی میں بیٹھے ان سے باتیں کرتے رہے۔ رات کے کھانے پر حبیبہ نے انہیں روکا بھی مگر وہ الجھے سے تھے، اس لیے جلدی ہی پلٹ گئے۔ وقار نے بھی انہیں روکنا مناسب نہ سمجھا۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تین نفوس اب کے بہت خاموش تھے۔ سب سے پہلے حبیبہ نے بات شروع کی۔ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ انہیں کمپنی کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اس گھر کو بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ مزید یہ کہ وہ چاہتے ہیں ہم بڑے گھر میں شفٹ ہو جائیں، اسی میں عافیت ہے۔ ان کی طبیعت بھی اب کے ناساز رہنے لگی ہے تو میں نے کافی سوچ بچار کر کے ہاں کہہ دیا۔ تم دونوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آخر میں ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تھی معاذ کو ان کے لہجے میں۔ حبیبہ چند لمحات تو خاموش رہیں، پھر مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ اگر بابا کو اس سے مدد ہو سکتی ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے وقار۔ اور ان کے مہر ثبت کرنے پر وقار نے گہرا سانس لیا۔ اگلے مہینے گھر سے سارا سامان سمیٹ کر وہ اس بڑی سی حویلی میں چلے آئے۔ انہیں لگا تھا کہ گھر والے ان کا استقبال بہت اچھے سے کریں گے لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وقار، حبیبہ اور 12 سالہ معاذ دروازے میں یوں ہی خالی سے کھڑے رہ گئے۔ ملازمین کو بھی ان تک آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، صرف دادا ہی انہیں ریسیو کرنے دروازے تک آئے۔ ان دنوں عابد کی رابیل 3 سال کی تھی اور زاہد کا اقبال البتہ 5 سال کا تھا۔ کئی وجوہات کی بنا پر زاہد کی شادی عابد سے پہلے ہوئی تھی، اس لیے اس کا بیٹا رابیل سے بڑا تھا۔ ان کے کمرے کشادہ اور خوبصورت تھے جبکہ انہیں حویلی کے سب سے چھوٹے پورشن میں جگہ دی گئی تھی۔ پھر بھی حبیبہ شکر گزار رہیں۔ وقار گھر والوں کے اس رویے پر خاموش سے ہو گئے اور معاذ البتہ اس گھر میں آ کر بالکل بھی خوش نہ تھا۔ ان کے گھر میں آتے ہی فرحت بیگم نے حبیبہ کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ اس سمے اپنے بڑھاپے میں بھی خاصی طاقتور معلوم ہوتی تھیں اور ان کے انداز و اطوار دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ انہوں نے اس حویلی پر کئی سالوں تک حکومت کی ہے۔ حبیبہ سلام کرتی ان تک پہنچی لیکن ان کی سلامتی کا انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا۔ بیٹھو لڑکی، تحکم سے کہا گیا تو وہ ان کے عین سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا گھر ہے اور یہاں کے قوانین بھی میرے ہی طے کردہ ہیں۔ سب سے پہلے تو تم اپنے سر سے اس دوپٹے کو ہٹاؤ۔ مجھے نہیں پسند کہ تم میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے بیٹوں سے پردہ کرو۔ اگر تو تم یہاں رہنا چاہتی ہو تمہیں میری ہی مان کر چلنا پڑے گی۔ حبیبہ کے گلابی سے چہرے پر لمحے بھر کو حیرت ہوئی۔ کیا مطلب امی؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب صاف ہے لڑکی، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو اپنا یہ پردہ وغیرہ ختم کرنا ہوگا۔ یہ میرا گھر ہے اور میرے بیٹے کوئی موالی یا سڑک چھاپ نہیں ہیں جن سے پردے کی تمہیں کوئی ضرورت ہے۔ اس دوپٹے کو اپنے سر سے اتارو اور خاموشی سے میری بات مان کر چلو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ بول کر خاموش ہوئیں تو حبیبہ نے نرمی سے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ جانتی ہیں صحابیات کو جن سے پردے کا حکم دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے؟ ان کے جواب نے لمحے بھر کو فرحت بیگم کو لاجواب کیا تھا۔ پھر وہ گردن تان کر بیٹھی۔ میرے سامنے زیادہ زبان درازی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کتنا دین پر چلنا ہے اور کتنا دنیا کو دیکھنا ہے، اس لیے عورت کی آنکھ میں حیا کا ہونا کافی ہے۔ اگر وہ حیادار ہے تو اسے کسی قسم کے پردے کی ضرورت نہیں۔ لیکن امی، پردے کا حکم تو اس جہاں کی سب سے زیادہ نیک اور باحیا عورتوں کو دیا گیا تھا۔ انہیں تو اس بات پر نہیں چھوڑا گیا کہ تمہیں آنکھوں پر پردہ ہے تو ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے چادروں کو اپنے سروں پر لٹکانے کی؟
ان کی بہت آرام دہ سی وضاحت پر فرحت بیگم لمحے بھر کو تلملائیں، پھر آبرو مزید تیکھے کر کے ان کی جانب دیکھا۔ جو بھی ہو، لیکن یہاں تمہیں میرے احکامات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی مرضی سے رہو گی، بلکہ یہ میری سلطنت ہے اور سلطنت کے حکمران بھی میں ہی ہوں۔ رعایا کو کوئی حق نہیں کہ وہ حکمران کی کسی بات پر اعتراض کرے یا پھر ان کی کسی بات کو رد کرے، اور تم تو ویسے ہی قابل نفرت ہو، کیونکہ جس کی بیوی بن کر تم اس گھر میں آئی ہو وہ ہمیشہ سے میرے لیے قابل نفرت رہا ہے، اس لیے یہاں اپنی حیثیت کو قبول کر کے ہی رہنا، نہیں تو پھر تمہیں اب بھی اندازہ نہیں ہے ان سزاؤں کا جن کا نشانہ ہر وہ شخص بنا جس نے میری حکم عدولی کی۔ حبیبہ کا دل یکدم کانپا تھا، لیکن پھر بھی وہ بمشکل سر ہلا کر ان کے کمرے سے اٹھ آئی۔ معاذ جو ایک جانب خاموشی سے بیٹھا تھا ان کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ ان کا گلابی سا چہرہ اس وقت اسے بے حد سفید لگا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ کے پشت سر ٹکا کر بیٹھ گئیں، پھر معاذ کو دیکھ کر تھکن زدہ مسکرائیں۔ وہ اب کے ان کے عین سامنے آ بیٹھا تھا۔ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں ماں، اس نے بے چینی سے حبیبہ کی نگاہوں میں ڈولتی اداسی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کیا، اس کی روشن پیشانی واضح تھی۔ سب لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں معاذ، بس ہمیں صبر کے ساتھ ان کی اچھائی کو تلاشنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں ماں، یہاں پر کوئی بھی آپ کو، مجھے یا پھر بابا کو پسند نہیں کرتا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی باریک بینی پر حبیبہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ لمحے بھر کو انہوں نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ دیکھو معاذ، میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم انسانی رویے کو بہت باریکی سے دیکھنے کے عادی ہو۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم جسے پسند نہیں کرتے اسے اس کے منہ پر ہی کہہ دیتے ہو، اگر نہیں بھی کہتے تو تمہارے چہرے پر اس قسم کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہیں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں۔ وہ ان کی تہمید کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے غم کی شکایتیں انسانوں سے نہیں کرتے معاذ، نہ یہ کسی کو پتہ لگنے دیتے ہیں کہ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں۔ اپنے غم کی شکایت ہمیں صرف اللہ سے کرنی ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی میں ان کے بیٹے کا ہاتھ ہے، لیکن پھر بھی معاذ وہ خاموش رہے۔ شدید غم میں بھی وہ اپنے بچوں پر نہیں چلائے تھے، نہ ہی انہیں کچھ ایسا کہا جو نازیبا ہو، بلکہ وہ خاموش سے اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی دعائیں اللہ کے علاوہ اور کہیں کوئی نہیں سن سکتا۔ ان کی نرم آواز اس کی سماعت میں سکون سا گھولنے لگی تھی۔ وہ بے بسی سے ان کے پرسکون مگر اداس چہرے کو دیکھے گیا۔ لیکن ہر دفعہ صبر ہم ہی کیوں کریں ماں؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں لمحے بھر کو بے چینی سے ابھری۔ حبیبہ نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ صبر ہر کوئی نہیں کر سکتا معاذ، اللہ کو کسی کو تپتے صحرا میں ایک بچے کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ کوئی ہوتا ہے بچے جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر اللہ کی مدد کا انتظار کرتا ہے، اور پھر ایک وقت تو ایسا آ ہی جاتا ہے کہ بچھڑ باپ کو اس کی اولاد مل جاتی ہے۔ پیاس سے تڑپتے بچے کی خاطر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جاتا ہے اور ایک زرخیز غلام کو مصر کا تخت عطا کر دیا جاتا ہے۔ صبر تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، کڑا ضبط اور بڑا ظرف رکھنے والوں کا کام ہے بچے صبر تو، اور صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا اب بہت بھاری اجر تمہیں عطا کیا جانے والا ہے، بس تھوڑی سی اور آزمائش۔ ان کی باتیں امید کا سرا تھما دیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے والی تھی۔ قرآن والے کبھی مایوسی میں گھرا نہیں سکتے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں میں شامل ہو سکوں جو صبر کرنے والے ہیں۔ شاباش، تمہیں میرا ایسا ہی بیٹا بننا ہے۔ تمہیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا معاذ۔ تمہیں ابھی بہت سے لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر انہیں نماز پڑھانی ہے۔ تمہیں ابھی اپنے حفظ کیے قرآن سے دنیا کی تاریکی دور کرنی ہے، اور اگر تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو کبھی قرآن کا دامن نہیں پکڑ پاؤ گے بچے۔ قرآن صبر کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، تمہیں بھی بہت صبر کرنے والا بنایا ہے۔ پیار سے ایک بار پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ پھر بھی گہرا سانس لیتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حبیبہ اب بھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد چہرہ جھکا کر دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے ماتھوں سے بال ہٹائے اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ ان کا پیارا سا معاذ اب کے گہری نیند سو رہا تھا، لیکن اس کے سوتے ہی حبیبہ کی گلابی سی آنکھوں میں گلابی سی نمی چمکی تھی، جیسے اس سمے صرف اللہ دیکھ رہا تھا اور ان کے دل سے نکلی دعاؤں کو صرف وہی سننے والا تھا۔ اگلے دن وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ یکایک سائمہ کچن میں آنن فانن داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو بھابھی؟ اچھا کھانا پکا رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر جھک کر ہانڈی میں دیکھا۔ حبیبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔
اچھا بھابھی، تمہیں اماں بلا رہی تھی، ایک بار دیکھ کر آ جاؤ، کیا کہہ رہی ہیں؟ چلو میں آتی ہوں۔ سالن کی آنچ مدھم کر کے پلٹی تو سائمہ نے ایک کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں پلٹ کر دیکھا اور پھر نمک کا ڈبہ کھول کر مٹھی بھر نمک سالن میں ڈال دیا۔ دوپہر کو سب کھانا کھانے ٹیبل پر بیٹھے تو یکدم ہی سب کے حلق میں انتہائی کڑوے سالن کے باعث پھندا لگا تھا۔ حبیبہ حیران سی کبھی ایک کو دیکھتی اور کبھی دوسرے کو، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر فرحت بیگم نے گویا انہیں ذلیل کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیا۔ سب ملازمین گھر والوں کے سامنے انہیں وہ ذلت دی کہ الامان۔ حبیبہ خاموشی سے چہرہ جھکائے سنتی رہیں اور معاذ ضبط سے لب بھیج کر بیٹھا رہا، اور پھر ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہا، کبھی ان کو کسی ایک بات پر ذلیل کیا جاتا اور کبھی کسی دوسری بات پر ان کے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا۔ حبیبہ دن بدن تھکنے لگی، وہ دن بھر کوششیں کرتی کہ کوئی بھی شکایت کا موقع فرحت یا پھر سائمہ کو نہ ملے، لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ ان کے کھاتے میں نکل ہی آتا تھا۔ معاذ سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا، اور ایک دن جب سب خواتین کے سامنے فرحت بیگم نے حبیبہ کے گال پر تھپڑ رسید کیا تو وہ رہ نہیں سکا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے کیا تھا۔ ہاں، اس کا قد اب کے حبیبہ سے 2 انچ لمبا تھا، سرمئی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں اور مٹھی بیچے وہ کڑی تیوروں سے فرحت کو گھور رہا تھا۔ کیا لڑکے، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے درمیان میں آنے کی، اور آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری ماں کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ ان پر چیخا تھا۔ کئی مہینوں کا لاوا جو اس کے اندر کسی جالا مکھی کی طرح پک رہا تھا پھٹ کر باہر نکلا۔ یہ میرا گھر ہے۔ اوہ، بھاڑ میں گیا آپ کا گھر اور اس کے گھر کی سیاستیں۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ کس کا گھر ہے، لیکن میری ماں کو اگر آئندہ آپ نے کبھی ذلیل کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی ان کے سامنے لہرا کر گویا انہیں وارن کیا تھا۔ ایک لمحے کو ساری حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ چلتے پھرتے لوگ رک گئے، آوازیں گویا تھم گئی تھیں۔ حبیبہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ کوہنی سے تھام کر اسے روکا تھا، لیکن وہ فی الحال ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ابھی کے ابھی میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ لڑکے تم، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خاندان کی خواتین آس پاس برجمان تھیں، اور یہ لڑکا، اس لڑکے کی ہمت بھی کیسے ہوئی ان سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ نفرت سے انہوں نے معاذ کی جانب دیکھا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ کبھی اپنی زبان سے نکلتے لفظوں کو سنا ہے آپ نے؟ جانتی بھی ہیں کس قدر کڑوے لفظوں کی عادی ہیں آپ؟ ان کے لفظ نہیں تھے، اس کے لفظ نہیں تھے، وہ کوئی زوردار سا تماچا تھا جن کا نشان اب کہ فرحت اور سائمہ دونوں کے چہروں پر نظر آنے لگا۔ حبیبہ نے اسے پیچھے کی جانب کھینچا اور پھر کوئی بھی بات کیے بغیر اسے کمرے کی جانب لے آئی۔ کمرے میں آتے ہی اس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھیں۔ معاذ نے بے بسی سے انہیں چپ کروایا، لیکن اب جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے بھی نکلتا جا رہا تھا۔ رات دیر تک تھک ہارنے کے بعد وہ وقار کے کمرے میں آئے تو دیکھا حبیبہ سو رہی ہے، اور معاذ اپنے کمرے میں سونے کے بجائے ان کا ہاتھ تھامے بیڈ کے سرانے پر سر ٹکائے سو رہا ہے۔ وہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے آگے آئے اور آہستہ سے بیڈ پر لے کر دوسری جانب کڑوت لے لی۔ پھر انہیں آدھی رات کو کسی کی تیز سانسوں کی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے چونک کر چہرہ پیچھے کی جانب گھمایا تو دیکھا حبیبہ گہرے گہرے سانس لیتی اپنا سینہ مسل رہی تھیں۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھے، ان کی پیٹھ مسلی، لیکن پھر ہر رات انہیں اس طرح سے ہونے لگا۔ وہ دن بدن کمزور ہونے لگی تھیں۔ انہی دنوں دادا کا بھی انتقال ہوا تو ساری حویلی ہی کچھ عرصے کے لیے سناٹے میں ڈوب گئی، لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جس نے معاذ اور وقار دونوں کی زندگیوں کو گہری اندھیری نگری میں دھکیل دیا تھا، اور جس سے چاہ کر بھی وہ دونوں باہر نہیں نکل پائے تھے۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ کھڑکی کے راز سے چمکتی سی دھوپ اب کے زاویہ بدلنے پر سیدھے اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ نگاہوں کے سامنے کر کے بے ساختہ اس گرتی دھوپ کا راستہ روکا، پھر سائیڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ 9 بج رہے تھے۔ پہلے تو اسے رات کو نیند دیر سے آئی تھی، اور اوپر سے اب یہ دھوپ۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے سہارے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو کندھوں میں یکدم ایک درد سا اترا۔ آہ! اس کے منہ سے ہلکی سی کرہ نکلی۔ ان تھوڑے دنوں میں ہی اس نے لوگوں کی اتنی باتیں سن لی تھی کہ نہ صرف ذہنی بلکہ اب اس پر جسمانی اثر بھی ہونے لگا تھا۔ سونے کے بعد بھی یوں لگ رہا تھا گویا وہ ساری رات جاگتی رہی ہو۔ اس کی تھکن گہری ہونے لگی۔ کندھوں پر بکھرے بالوں کو اس نے ہاتھ سے سمیٹا اور بستر سے باہر نکلی۔ اسی پہر ردا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس سے ردا کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ لگا، سنجیدہ اور سفید۔ کیا ہوا ہے ردا؟ اس نے بنا پلک جھپکائے سوال کیا۔ پھپھو بلا رہی ہیں آپ کو رابی، وہ رشتہ ختم کر رہی ہیں۔ بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک بار پھر سے کندھوں پر بکھر گئے تھے۔ ان کے شانوں پر یکدم جیسے بہت سا بوجھ آن گرا، آنکھوں میں بے ساختہ پانی گر گیا۔ کیا؟ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟
کیا تاریخ خود کو ایک بار پھر سے دہرا رہی تھی؟ کیا وہ بھی حبیبہ کی طرح ذلیل ہونے والی تھی؟ کیا اسے بھی اسی اذیت سے گزرنا تھا؟ کیا ایک گھر ایک بار پھر سے وہی گزرے ایام دیکھنے والا تھا؟ وہ ایسا کر رہی ہیں، اور اس بار وہ اکیلی نہیں ہے رابی۔ اس بار وہ خاندان کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے آئی ہیں۔ اس بار وہ بابا کی عزت کو ہرگز بھی بخشنے والی تیار نہیں ہے۔ ردا کی آواز آخر میں لرز گئی تو وہ یکدم اس کے قریب آئی، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ ردا، تم میرے ساتھ ہو نا؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ردا؟ پھر پھپھو کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ وہ کیوں میرا تماشا بنا رہی ہیں ہر جگہ؟ دو آنسو لڑک کر اس کے رخساروں پر بہہ گئے۔ ردا نے بے ساختہ اس کے ہاتھ جھٹکے، پھر شکوہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ رابیل کی پیشانی پر یکدم پسینہ چمکا۔ آپ نے اپنے ساتھ ہم سب کو آزمائش میں ڈالا ہے رابی، لیکن اس آزمائش کے نتائج صرف آپ کو ہی نہیں بھگتنے ہوں گے، ان سب کا نتائج کا سامنا ہم سب کو بھی کرنا ہوگا، اور اگر بابا کو آپ کی وجہ سے کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہہ کر پہلے پیچھے ہٹی اور پھر آخر میں اس پر ایک نگاہ ڈال کر دروازہ کھولے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رابیل کے فضا میں معلق ہاتھ بے دم سے پہلو میں آ گرے، آنسو یکدم ٹھہر گئے اور سب کچھ گویا رک گیا۔ کئی سالوں پہلے جب قریش مکہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کسی بھی کوشش سے ناکام نہیں ہو رہا، تو وہ ایک دن ابو طالب کے پاس دھمکی دینے آئے تھے۔ بہت سے سرداران قریش اس گھر میں داخل ہوئے۔ باہر ریت کے گرم تھپڑے ہر ایک کا استقبال کیا تھا۔ اس نے چہرے کے گرد دوپٹہ آہستہ سے لپٹا، اب کہ اس کی آنکھیں صرف گلابی تھیں۔ ابو طالب، آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، لیکن آپ نے منع نہیں کیا۔ باخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہمارا باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم سے اس مقابلے پر نکل آئیں، اور تب تک نہ ٹلیں گے جب تک ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ ابو طالب کو ان باتوں سے یکدم بہت ہی بوجھ محسوس ہونے لگا۔ قریش کی دشمنی سے وہ خوبی واقف تھے، وہ ان کے حوالے اپنے بھتیجے کو نہیں کر سکتے تھے، سو انہوں نے سرداروں کا مطالبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ایک اور تہہ چڑھا کر خود کو عکس آئینے میں دیکھا۔ گلابی سی نمی اب کہ ہلکی سی سرخی گلنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل آہستہ آہستہ سکڑ کر پھیل رہا تھا، لیکن وہ اپنے دوپٹے کو یوں ہی لپیٹتی رہی۔ چاچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں۔ اس نے کمرے سے قدم باہر نکالے۔ قریش مکہ کے سامنے ڈٹنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنے حجاب کو بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی، تو اس نے انہی لفظوں کو دہرانے کا فیصلہ کیا جو کئی دہائیوں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہرائے۔ تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس کی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ وہ آہستہ سے ان کے عین سامنے صوفے پر آ بیٹھی، ایک نظر حاضرین پر ڈالی۔ بابا اور زاہد چچا ساتھ ہی بیٹھے تھے، دوسری جانب صوفے پر رامین اور زرتاشا برجمان تھیں۔ صوفوں کے پیچھے اقبال، ردا اور شزا کھڑے تھے۔ اس نے ذرا اور آگے نگاہ بڑھائی تو اب کہ وقار کا چہرہ نظر آیا۔ وہ فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے صوفے کے پیچھے خاندان کی چند عورتیں اور کچھ مرد حضرات بھی تھے۔ اس نے تھوک نکل کر پھپھو کو دیکھا جن کے بالکل ساتھ ہی ارحم بھی بیٹھا تھا۔ میں یہ آخری موقع دے رہی ہوں تمہیں رابیل، میں دل سے چاہتی ہوں کہ تمہارا اور ارحم کا رشتہ ہو جائے، لیکن تمہارے اس دوپٹے نے سارا کام خراب کر دیا۔ تم اسے چھوڑ دو، نہیں تو میں اس رشتے کو ختم کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گی۔ رعونیت اور تمکینیت سے پر لہجے میں کہہ کر وہ لمحے بھر کے لیے اپنی پشت صوفے سے ٹکا کر بیٹھی۔ چہرے پر اطمینان واضح طور پر جھلک رہا تھا۔ وہ یقیناً رابیل کو آگے کنواں اور پیچھے کھائی والے حصے میں مطلق کر رہی تھیں۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر عابد کی جانب دیکھا، وہ بھی اسے ایسے ہی دیکھ رہے تھے، ملتجی نگاہوں سے۔ رابی جانتی تھی یہ رشتہ ان کے لیے کتنا اہم تھا، لیکن کچھ تھا جو اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس نے دل مضبوط کیا اور پھر نگاہوں کا زاویہ پھپھو کی جانب پھیرا۔ اسے حبیبہ نہیں بننا تھا، اسے رابیل بننا تھا۔ اسے اب کہ یہ روایت ختم کرنی تھی، اب کہ اس ظلم و جبر کی روایت کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں، تب بھی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا پھر میری جان اس سب میں ہلاک ہو جائے۔ اس کی آواز آج لرز نہیں رہی تھی،
اس کی آواز آج مضبوط تھی۔ اگر اس کی جان اس سب میں چلی جائے گی تب بھی اسے غم نہیں تھا۔ ایسا تھا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ ہر دفعہ وہ پھپھو کو جیتنے نہیں دے سکتی تھی۔ ہر دفعہ اہل مکہ کا جیتنا ضروری نہیں ہوتا تھا۔ ایک پل کو اس کے جواب پر سب کچھ تھم گیا۔ پھپھو بے یقینی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تم جانتی ہو نا اس بات کا مطلب؟ جی پھپھو، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں اپنی ساری باتوں کے مطالب۔ اور گھر والوں نے آج رابیل کا بالکل نیا روپ دیکھا، سپاٹ، سنجیدہ اور ضدی۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں ایک بار پھر سے کہوں پھپھو؟ اس نے ایک نگاہ ارحم پر ڈالی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں رشتہ ابھی کے ابھی ختم کر کے چلے جاؤں گی۔ وہ جیسے اسے باور کروا رہی تھی کہ یہ اس کا آخری موقع ہے۔ اس نے بے چینی سے ساتھ پہلو بدلا تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور سانسیں رک رک کر آتی تھیں، مگر اب رابیل فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ تم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہو لڑکی۔ میں خود کو بہت بڑے نقصان سے بچا رہی ہوں پھپھو۔ دھم دھم جملے سائمہ کے منہ پر گویا پلٹ رہے تھے۔ وہ ویسے صوفے پر بیٹھی رہی۔ رابیل عابد کو ایک ہی رات میں بدل ڈالا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ اس رشتے کے ٹوٹ جانے کے بعد تمہارا کہیں بھی رشتہ نہیں ہوگا۔ لوگ تمہیں کتوں کی جگہ بھی نہیں ڈالیں گے۔ کوئی تمہیں تو کیا، تمہاری وجہ سے تمہاری بہنوں کو نہیں پوچھے گا کیا تم ان سب کی خوشیوں کا قتل اپنے اس بے وقوفانہ فیصلے سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ جیسے اب اس حالت سے حفظ اٹھا رہی تھی۔ رامین اور عابد نے لمحے بھر کو بے یقینی سے دیکھا تھا سائمہ کو۔ ان کی اس آخری بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھتے تھے۔ وہ اگر کہہ رہی تھی کہ رابیل کا رشتہ کہیں نہیں ہوگا تو واقعی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اب کے اسے کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑنے والے تھی۔ پلیز آپی، میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں پھپھو۔ میں بھی انتظار کر رہی ہوں اور آپ بھی کریں۔ اس نے رامین کی بات کاٹ کر بہت سکون سے کہا تھا۔ لمحے بھر کو وہ تیس سے ابل کر آگے ہوں۔ میں تمہیں خاندان بھر میں بدنام کر دوں گی۔ کوئی دوبارہ تمہارے دروازے پر تھوکے گا بھی نہیں رابیل، اور تم جلد ہی جان لو گی کہ میرے ہیرے جیسے بیٹے کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ ایک بار پھر سے ارحم پر پھسلی تھی۔ بالکل خاموش نگاہ تھی وہ۔ مجھے بھی آپ کے اس بزدل بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں پھپھو۔ مجھے ایسے کسی بھی انسان میں دلچسپی نہیں جو خود فیصلے نہ کر سکتا ہو، نہ ان فیصلوں پر اسٹینڈ لے کر ڈٹ جاتا ہو۔ مجھے آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ سدا اسے اپنے پلو سے باندھ کر رکھیں، کیونکہ آپ کی مسلط کی گئی ہر وقت کے مرضی نے اس سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا ہے۔ اگر وہ بولتی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بولنا نہیں جانتی تھی۔ پھپھو کے کانوں سے اب کے واضح طور پر دھواں نکلنے لگا۔ ارحم کا چہرہ بھی یکدم سرخ ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ نہیں پھپھو، میرا خیال اس سے اب بہت ہو چکا ہے۔ نکل آئیں اس مرضی مسلط کرنے کی بیماری سے آپ، کیونکہ حکمرانوں پر کوئی حکمرانی کرتا ہے تب بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عرصے تک دادی نے یہ کام کیا اور ان کے بعد اب آپ اس سب کو آگے لے کر چل رہی ہیں۔ معافی مانگ لیں ابھی کے ابھی، نہیں تو ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے جو اس دنیا کا اصل حکمران ہے وہ زمینیں کیسے الٹتا ہے انسانوں پر۔ اس کا انداز آخر میں گویا انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ پھپھو یکدم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے ساتھ ہی سب بھی اٹھے تھے، لیکن رابیل ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس نے صرف چہرہ اٹھایا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کون کرے گا تم سے شادی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تمہارا یہ باپ اور ماں اپنے بڑھاپے کی چادر کو کہاں تک سنبھالتے ہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں تمہارا نکاح کسی کے ساتھ ہوتا کیسے ہے۔ کوئی شادی نہیں کرے گا تم سے، سب ٹھکرائیں گے، دھکے دیں گے اور گالیوں سے نوازیں گے، لیکن اب کوئی تم سے شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ میں ایسا کرنے ہی نہیں دوں گی کسی کو۔ ان کی نسوانیت پر بہت گہرا وار کیا تھا سائمہ نے۔ یخلک ہی اس کے سینے میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ لمحے بھر کو اپنے باپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوما تھا اس کا۔ دل لرز کر رہ گیا۔ یا اللہ وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے؟ اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگی تھیں۔ ماس کرے گا اس سے نکاح؟ اس آواز پر سب نے وقار کی سمت دیکھا تھا۔ ہاں، اب وہ وقت آ گیا تھا۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کو ان ظالم لوگوں سے آزاد کروا لیتے۔ اگر رابیل کی شادی ارحم سے ہو بھی جاتی پھر بھی زندگی کا روگ اس کے ساتھ رہنا تھا، اور وقار اب کے کسی اور حبیبہ کو گھٹ کر مرنے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا کہا بھائی صاحب آپ نے؟ سب سے پہلے سائمہ ہی بولی تھی، باقی سب کو تو گویا رابیل سمیت ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ رابیل سے معاذ نکاح کرے گا، اور اس نے وقار کو آج پہلی بار اس قدر درشتی سے بولتے دیکھا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے عابد؟ ایک لمحے کو رک کر عابد سے اجازت چاہی۔ وہ اس قدر عزت پر لمحے بھر کو ہکلایا۔ بھائی اعتراض ہے یا نہیں؟ سب لمحوں میں جیسے الٹ گیا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے بابا کو دیکھے گئی۔ ان کی سرشکستگی سے نرمی میں حلا تھی۔
سائمہ کی آنکھیں گویا پٹ کر باہر آنے لگی۔ ارحم بھی اب کے بےچینی سے ماں کو دیکھ رہا تھا، جیسا ان کا کوئی اچھا خاصا بنا بنایا کھیل انہی پر الٹ رہا ہو۔ ٹھیک ہے پھر، معاذ اور رابیل کا نکاح ابھی ہوگا، آج ہی کی تاریخ میں، اسی وقت۔ اور تم سائمہ، ایک لمحے کو رک کر سرخ آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھا، تم اس نکاح کا کھانا اب کھا کر ہی جانا۔ اگلے ہی لمحے اب وہ فون کان سے لگائے کسی کو کال کر رہے تھے شاید۔ سرد نگاہیں اب تک سائمہ پر جمی تھیں، جو پتھر کا مجسمہ بنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے وقار کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ دوسری جانب وہ سادہ سی جینز ٹی شرٹ میں ملبوس ریسٹورنٹ کے کچن میں کھڑا کٹنگ بورڈ پر کٹا کٹ پیاز کاٹ رہا تھا۔ اس کا فون بجا تو اس نے اس کی طرف کو متوجہ ہوا، کال ریسیو کر کے فون کو کان اور کندھے کے درمیان ارسا۔ ابھی کے ابھی دادا کے گھر پہنچو، تمہارا نکاح ہے رابیل کے ساتھ۔ ٹھک، فون بند ہو چکا تھا۔ اس لمحے بھر کو بے یقینی سے فون کو ہاتھ میں لے کر دیکھا اور پھر بابا کا لہجہ سمجھ آنے پر وہ اسٹینڈ سے سیاہ جیکٹ جھپٹتا باہر کی جانب بھاگا تھا، ساتھ ساتھ وقار کو بھی بار بار فون ملا رہا تھا، لیکن ان کا فون اب کے بند تھا۔ اس نے خوف سے فون ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کو تیزی سے موڑتا آگے بھگا لے گیا۔ فیصل نے ایک لمحے کو اسے اس طرح ادرس سے عجلت میں جاتے دیکھا، سب جیسے لمحوں میں طلب ہو کر، گویا کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ کئی دنوں کی بے چینی اور پھر کئی لمحات کی بے یقینی بعد بہرحال معاذ اور حبیبہ کو یقین آ ہی گیا تھا کہ وقار کو پولیس گرفتار کر کے گھر سے لے جا چکی ہے۔ دادا کا انتقال ہوا تو گھر والے اپنی اصلی مقصد پر اتر آئے۔ وہ تو دادا تھے جن کی وجہ سے انہیں اچھی خاصی آسانی دی گئی تھی۔ بقول فرحت بیگم کے، ان کے مرتے ہی ان 3 زندگیوں میں وہ قیامت برپا کی گئی جن کا کڑوا ذائقہ آنے والے ہر لمحے میں انہیں محسوس ہونا تھا۔ اس دن گھر میں بہت سناٹا تھا، یا شاید معاذ اور حبیبہ کو وہ سناٹا زیادہ محسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں سمجھ نہ پائے۔ پولیس گھر سے ہی وقار کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی اور الزام آفس کی کچھ فائلز آگے پیچھے کرنے کا تھا، لیکن اس سمے معاذ کو سب سے عجیب بات جو کھٹکی تھی وہ پولیس تھی۔ پولیس والوں کی وردیاں جو اس وقت ان کے جسموں پر نہیں تھی، وہ لوگ سول لباس میں ملبوس اہلکار تھے، اور یہ راز تو اس پر عرصے بعد کھلا تھا کہ وہ کوئی پولیس والے تھے ہی نہیں، وہ تو چند کرائے کے لوگ تھے جنہیں بھرپور منصوبہ بندی کے ساتھ وقار کو گرفتار کرنے کا ڈرامہ رچانا تھا۔ سو وہ انہیں کسی بھی قریبی تھانے لے جانے کے بجائے اپنے ہی کسی ٹارچر سیل میں لے گئے۔ معاذ نہیں جانتا تھا وہ ٹارچر سیل کس سمت میں تھا یا پھر اس کا راستہ کدھر کو جاتا تھا۔ وہ اس وقت معاوف ذہن لیے صرف اپنی ماں کو دلاسا دے رہا تھا کہ جلد یا بدیر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جھوٹا تھا، اندر کہیں وہ بھی وقار کی اس گرفتاری پر بے حد خوف زدہ تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی ماں کے سامنے مضبوط بن کر انہیں بہلاتا رہا۔ اسی دوران سائمہ کی شادی کا بھی شور اٹھا، تیاریاں اپنے عروج پر پہنچنے لگیں۔ انہی دنوں سائمہ کا دیور ارشد بھی ان کی حویلی میں آ کر رہنے لگا، جس کے سامنے سائمہ اور فرحت بیگم اس قدر میٹھی بن جاتی کہ حد نہیں۔ دوسری جانب عابد بھی وقار کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوششیں کر رہے تھے، مگر وہ اپنی کوششوں کو فی الحال گھر والوں سے مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ جانتے تھے کہ ان کا رد عمل بہت شدید قسم کا آنے والا ہے، لیکن پھر کئی دنوں بعد کی پلاننگ اور کئی ہفتوں کی خفیہ محنت کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا جو معاذ احمد کی زندگی کا سب سے تاریک دن تھا، اس کی زندگی کا سب سے بھیانک اور تاریک دن۔ حبیبہ نے اپنی عشاء کی نماز سے سلام پھیر کر دائیں ہاتھ پر بیٹھے معاذ کو دیکھا۔ اسی وقت معاذ نے اس کی جانب دیکھا تھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ نہیں مسکرا سکا، ان کی خوبصورت آنکھوں نیچے اب ہر لمحے گہرے گڑھے پڑتے رہے تھے۔ وہ وجود حد درجہ کمزور ہو گیا تھا اور چہرے کی چمکتی رنگت گزرتے ایام کی گرد میں ماند پڑ گئی تھی۔ یہ وہ حبیبہ تھی ہی نہیں جسے معاذ جانتا تھا، یہ تو کوئی اور عورت تھی، انتہائی تھکی ہوئی اور مزمحل۔ ماں، ہم بابا کو ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھامے، اب کہ وہ کچھ بڑا لگنے لگا تھا، آواز بھی بھاری ہونے لگی تھی اور پٹھے مضبوط ہونے لگے تھے۔ ان کا چھوٹا سا معاذ اب کہ بڑا ہو رہا تھا۔ وہ تھکن زدہ سا مسکرائیں، پھر اس کے ماتھے پر بکھرے بال انگلیوں سے پرے کیے۔ مجھے پتہ ہے معاذ کہ تم انہیں ڈھونڈ لو گے، مجھے اپنے بیٹے پہ پورا بھروسہ ہے۔ آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیے گا ماں، کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس نے ان کے ہاتھ دبائے، اسے یاد تھا ان کے ہاتھ اس وقت بے حد یک ہو رہے تھے ٹھنڈے برف سے۔ اگر میں کہیں گم ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے معاذ؟ اس کے چہروں کو بے حد محبت سے دیکھ کر انہوں نے کہا۔ اس کی سرمئی آنکھیں لمحے بھر کو تکلیف میں ابھریں، ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ ایسے مت کہیں ماں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے یکدم کہا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل لمحے بھر کو سکڑا تھا کہ اگر اس کی ماں اس سے گم ہو گئی تو وہ کیا کرے گا۔ حبیبہ اس کا سانس تھا،
جان تھی اس کی ماں اس کی، اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ انہیں دیکھ کر ہی سے سانس آتا ہے۔ وہ انہیں گم کرنے کا خیال بھی اپنے تخیل میں لانے سے ڈرتا تھا، وہ انہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔ جانتے ہو معاذ، جب تک ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھاؤں میں رہے تب تک وہ اپنا کام بآسانی سے کرتے رہے۔ مشکلات کا سامنا انہیں تب بھی تھا، لیکن بات جسمانی یا پھر ذہنی تشدد تک کبھی نہیں پہنچی تھی۔ لیکن پھر ایک دن کیا ہوا؟ وہ ٹھہری تو ان کے چہرے کو جانچتی ان کی نگاہیں بھی لمحے بھر کو ٹھہر گئیں۔ ان کی آنکھوں میں بہت دھیمی سی نمی چمکی۔ ایک دن وہ چھاؤں ختم ہو گئی معاذ، ان کے ہاتھ اب کے پسینے سے تربتر ہونے لگے تھے۔ اس نے ان کے پھسلتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیا۔ دل خوف سے اس قدر تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا گویا ابھی باہر آ کر گرے گا۔ ہر لمحہ تم پر چھاؤں باقی نہیں رہے گی معاذ۔ ایک وقت آتا ہے جب ابو طالب کی چھاؤں آپ سے لے لی جاتی ہے، اور اس وقت آپ کو اہل مکہ کے ظالم عزائم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تب انسان کو تپتی دھوپ اور دل چھلنی کر دینے والے رویوں کا اندازہ ہوتا ہے معاذ۔ تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اپنے کیسے چوٹ لگایا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، حلق خشک ہونے لگا، اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا، بے حد عجیب سا۔ تمہیں بھی بنا چھاؤں کے رہنا سیکھنا ہوگا معاذ، کیونکہ ابو طالب کی چھاؤں ہر وقت موجود نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکولے لیتی نمی پلکوں کی باڑ پر ہی ٹھہری رہی۔ وہ آنسو ان کے رخساروں پر نہیں گرے تھے، وہ آنسو تو کہیں معاذ کے اندر گرے تھے۔ ہاں، وہ ان کا حصہ تھا، وہ ان کا بیٹا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو معاذ، اگر تم کبھی بھی اپنا قرآن نہیں چھوڑو گے۔ اب کہ انہوں نے اس کے اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی۔ میں کیسے اس قرآن کو چھوڑ سکتا ہوں ماں؟ تمہیں اس قرآن کو نہیں چھوڑنا معاذ، کبھی بھی نہیں۔ اگر تم اسے چھوڑ دیا تو تم تاریکیوں میں ڈوب جاؤ گے بیٹا۔ تمہیں تاریکیوں میں نہیں ڈوبنا، تمہیں اس دنیا کی تاریکی کو دور کرنا ہے۔ تمہیں ایسا ہی کرنا ہے معاذ۔ میں ایسا ہی کروں گا، اس نے پسینے سے تر ہوتی پیشانی کے ساتھ کہا۔ یکایک کمرے کے دروازے پر ایک زوردار سی دھکسک ہوئی۔ اس کی دستک کی آواز بالکل سور جیسی تھی۔ وہ دونوں اچھل کر اس آواز کی سمت متوجہ ہوئے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی رامین چچی کھڑی تھی۔ بھابھی، آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو حبیبہ اور معاذ کو چونکا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار ٹک ٹک کرتی گھڑی کی جانب دیکھا۔ وہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں اس قدر روشن بتیاں تھیں کہ لمحے بھر کو اس کی آنکھیں اس قدر روشنی پر چندیا گئیں۔ اس لمحے اس کی نگاہ رونیت سے صوفے پر بیٹھی فرحت پر پڑی۔ ان کی یاقوت جڑی انگلیاں آہستہ آہستہ صوفے کے ہتھے پر حرکت کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی صوفے پر سائمہ برجمان تھی اور ان کے عین سامنے ارشد بھی بیٹھا تھا، وہی جو ان کا دیور تھا۔ اس کی گردن غیر معمولی طریقے سے جھکی ہوئی تھی اور اس کا شرمندہ سا چہرہ دیکھ کر معاذ لمحے بھر کو چونکا تھا۔ اس کے آس پاس جکڑ سے گردش کرنے لگے۔ کل رات تم کہاں تھی بھابھی؟ سائمہ کی پھنکار پر اس کی روح تک سنسنا اٹھی۔ حبیبہ نے ناسمجھی سے ایک نظر معاذ کو دیکھا اور سائمہ کی جانب نگاہ گھمائی۔ میں اپنے کمرے میں کیوں؟ انہیں جیسے ان کی بے وقت کی تشویش سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، کل رات تم اپنے کمرے میں تھی تو پھر کل رات راشد کے کمرے میں کون تھا؟ وہ ان کی اگلی بات پر گویا بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے حبیبہ کے چہرے کو گلابی سے سفید ہوتے دیکھا، اس قدر سفید اور بے جان لگتا تھا کہ گویا ان کی موت سامنے کھڑی ہو۔ ایک نظر فرحت بیگم نے ان پہ ڈالی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سائمہ؟ وہ اس قدر شست تھیں کہ جملے بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا زبان ہی کنگ ہو گئی ہو۔ ان کے اس قدر ہکلانے پر گھر کی باقی خواتین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حبیبہ نے خوفزدہ نگاہوں سے ان سب کا چہرہ دیکھا۔ یہ سامنے بیٹھا ہے ارشد، اور رات کو میں نے خود تمہیں اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ میرا بھائی کیا نگاہوں کے سامنے سے ہٹا؟ تم سے چند راتیں صبر نہیں ہوا؟ ویسے تو بڑی پاک دامن ہو تم، بڑا یہ دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے رکھتی ہو، اور یہ حرکتیں طوائفوں والی اختیار کر رکھی ہیں۔ وہ لفظ نہیں تھے، وہ کوئی بہت زہریلا سا مادہ تھا جو حبیبہ کی رگوں میں خون کے ساتھ تحلیل ہو گیا تھا۔ ان کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، معاذ کی کنپٹیاں گویا جل اٹھی تھیں، رگوں میں جیسے کوئی مرچیاں سی بھر رہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے۔ ہونٹوں کی لرزش اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گویا لفظ بھی کسی کی سماعت تک نہ پہنچ سکا تھا۔ ان کے سینے میں یکدم گھٹن سی اٹھی، دل گویا کسی اندیکھی سی زنجیر میں گھٹنے لگا۔ ان کا سانس لمحوں بھر میں کسی نے روک دیا۔ جھوٹ مت بولیں بھابھی، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، میں نے کتنا روکا تھا آپ کو، لیکن پھر
تو آخر مرد تھا، بہک ہی گیا اور وہ بے دم سی ہو کر زمین پر آ گری۔ معاذ نے لپک کر انہیں تھاما۔ ان کے ہونٹ بے تحاشا سفید پڑنے لگے تھے، آنکھوں کی جوت بجھنے لگی، سب کچھ لمحے میں گویا تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ پھسلے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسے؟ میری ماں بے قصور ہے، میری ماں نے کچھ نہیں کیا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بہتان ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا ایک ہاتھ سے حبیبہ کو تھامے ہوئے تھا اور چہرہ ان سفاک لوگوں کی جانب پھیرے۔ وہ ان سے زندگی میں پہلی بار التجا کر رہا تھا، ہاں پہلی بار، کیونکہ اس کی ماں اس کی ہاتھوں میں جان دینے کو تھی۔ تمہاری ماں زانیہ ہے۔ فرحت بیگم کی انتہائی کرخ سی آواز کی سماعت میں اتری تو وہ لمحے بھر کو آنکھیں بند کر گیا۔ وہ بلا شبہ بہت عظیم بہتان تھا، وہ بہت عظیم بات تھی۔ اسے اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری جانب حبیبہ اس کے ہاتھوں میں گہرے گہرے سانس لیتی اپنا سینہ مسلنے لگی۔ یوں لگتا تھا گویا انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ میری ماں بہت نیک اور باپردہ عورت ہے۔ میری ماں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ سب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سب اس جھوٹ میں برابر کے شریک ہیں۔ میری ماں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ مسلسل روتا ہوا ان کے ہر الزام کو رد کرتا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا بھابھی تم نے کہ میرا ہونے والا سسرال ہے؟ کم از کم ایک بار تو اپنا منہ کالا کرنے سے پہلے تم میرے بارے میں سوچ لیتی۔ وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے بے حد افسوس سے گویا ہوئیں۔ معاذ کی شریانیں درد سے پھٹنے لگیں۔ میں نے کہا نا کہ میری ماں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میری ماں بے قصور ہے، وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح روتا ہوا ان سب سے بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ کمزور تھا، وہ کمزور پڑنے لگا تھا۔ حبیبہ کا یک وجود تھر تھر کانپنے لگا، سینہ بے تحاشا گھٹنے لگا تھا۔ فرحت بیگم تیش سے ابل کر اٹھیں اور سیدھا ان تک پہنچی۔ معاذ کو پوری وقت سے لات مار کر پرے ہٹایا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ منظر دیکھا تھا۔ ایسا منظر لگتا تھا اب کہ روح فنا ہو جائے گی۔ وہ حبیبہ پر جھکیں اور انہیں بے دردی کے ساتھ ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ گرے پڑے قدموں کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ باہر کی جانب کھنچی چلی جا رہی تھیں۔ سب باہر کی جانب ان کے ساتھ ہی بھاگے تھے۔ معاذ نے ان کے ہاتھ کی سخت گرفت سے اپنی ماں کا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ رامین اور زرتاشا اس قدر بے دردی پر اب کے رونے لگی تھیں۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھیں، لیکن وہ بھی معاذ کی طرح کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ میں نے کہا میری ماں کو چھوڑیں۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا مسلسل ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ پتھریلی روش پر گھسیٹتے جانے کی وجہ سے حبیبہ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ دوپٹہ جو کبھی پیشانی سے سرکا نہ تھا، آج کھل کر کاندھے پر آ گرا تھا۔ وہ مسلسل ان سے التجا کر رہا تھا کہ ان کی ماں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وہاں اسے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ دور سے چوکیدار نے انہیں گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے حبیبہ کو گھر کی دہلیز سے باہر پھینکا تھا، یوں جیسے وہ کوئی کچرے کا ڈھیر ہو، یوں جیسے ان کے وجود سے شدید بدبو اٹھ رہی ہو۔ وہ چیختا ہوا ان کے پاس دوڑتا ہوا آ گیا۔ اس کے پیر میں چپل نہیں تھی۔ اسے یاد تھا اس سمے وہ ننگے پیر تھا۔ جتنا برداشت میں نے تمہیں کرنا تھا میں کر چکی، لیکن اس بدکاری کے بعد میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرے گھر میں کوئی زانیہ کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہ سڑک پر بے یار و مددگار گری، بامشکل گہرے گہرے سانس لے کر خود کو ہوش میں رکھے ہوئے تھی۔ معاذ ان پر جھکا ان کا دوپٹہ لرزتے ہاتھوں سے سر پر درست کر رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا وجود اس وقت زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ اپنے ابو طالب کو کھو رہا تھا۔ اس کی چھاؤں اس سے چھینی جا رہی تھی اور اس تپتے صحرا کی دھوپ اسے ابھی سے اپنی پشت پر محسوس ہونے لگی۔ اور پھر اگلے ہی پل حویلی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس نے اس جانب پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ ابھی صرف اور صرف حبیبہ کی جانب متوجہ تھا۔ یکایک کسی گاڑی کا گزر اس سنسان سڑک سے ہوا تو اس نے انہیں چیخ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ کوئی اللہ کا بھیجا گیا نیک انسان تھا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی ہلکے سے انداز میں پیچھے آئی۔ اس میں ایک خاتون اور درمیانی عمر کا کوئی مرد تھا۔ اسے اس سے آگے کا کوئی منظر یاد نہیں تھا۔ وہ کیسے اسپتال پہنچا، اس نے کس طرح حبیبہ کو اسٹریچر پر لٹایا، اس نے کیسے غائب دماغی سے ڈاکٹر کے جملوں پر ہلایا، اسے یاد تھا تو بس وہ آخری لمس، وہ آخری یکساں لمس، وہ لمس جو اس کے ہاتھ پر عرصے تک سلگتا رہا تھا، وہ لمس جس نے اسے اگلے کئی سالوں تک سونے نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹرز روم سے باہر نکل کر گئے تھے تو وہ شکستہ سا گیلی آنکھیں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر حد درجہ زرد چہرہ لیے دراز تھیں۔ یوں لگتا تھا گویا ان کے وجود سے خون کا
آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ کپکپاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ اسپتال کا ٹھنڈا فرش اس کے سارے وجود کو گویا جما رہا تھا۔ آٹھ پہ انہوں نے قحط سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ بھیگے رخسار لیے ان تک پہنچا، لرزتے ہاتھوں سے اس کا مردہ سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا۔ ماس جی۔ اس کے آنسو پھسل کر اس کے ہاتھ پر گرے۔ وہ نرمی سے مسکرائیں۔ ایک آنسو البتہ اس کی آنکھ سے بھی ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہو گیا۔ ماس نگاہ نہیں اٹھا سکا۔ وہ اس گھٹیا الزام کے بعد اب نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ادھر دیکھو مجھے۔ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ ماں کا انتہائی سفید سا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ جانتے ہو ماس، حضرت یوسف علیہ السلام نے کن لوگوں کو معاف کیا؟ اپنے بھائیوں کو۔ اس کی آنکھوں میں ایسے سوال پر لمحے بھر کو ناسمجھی ابھری تھی۔ ان کا سر کمزوری سے نفی میں ہلا۔ دوسری آنکھ کا آنسو بھی ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوا تھا۔ دور کہیں آسمان سے کوئی نور سا پگھل کر گرا۔ نہیں ماس۔ ان کا ہاتھ ہولے ہولے ان کی گرفت سے ڈھیلا پڑنے لگا۔ اس نے بے ساختہ اسے اور مضبوطی سے تھاما۔ کچھ اور بھی تھا جو اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تھا۔ حبیبہ کا سانس بے اختیار تیز ہوا۔ سینہ تکلیف کے باعث گھٹنے لگا۔ انہوں نے اپنوں کو معاف کیا تھا ماس۔ چھن سے کچھ ٹوٹ کر اس کے اندر بکھر گیا۔ اس کی ماں آخر کون سی عورت تھی؟ ان کے سینے میں کون سا دل سانس لیتا تھا؟ کیا کوئی تھا جو اس کائنات میں اتنے ظلم کے بعد بھی آخری درس معافی کا ہی دے رہا ہو؟ چیختا ہوا چاند لمحے بھر کو اس جملے پر ساخت ہوا تھا۔ ہوا کے سرسراتے جھونکوں نے پلٹ کر اس بے بس سے لڑکے کو دیکھا۔ آسمان میں گردش کرتے پرندوں نے اپنے بہتے اشکوں کو بہنے دیا۔ وہ وقت نم تھا، بے حد نم۔ اس نے بولنا چاہا، اس نے لب کھولنے چاہے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ان میں سے ایک کھال ادھیڑ دے گا، لیکن وہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ بہت پر امید نگاہوں سے ان کا چہرہ تک نہیں تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی ان سے ان کی آخری ہمت چھیننے کا۔ کیا تم مجھے ایک آخری بار سورہ کہف سنا سکتے ہو ماس؟ اس نے بے چینی سے آگے بڑھ کر ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ بس ایک آخری بار؟ ماں ایسے مت کہیں۔ اسے کہیں بہت اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ میں ضرور سناؤں گا آپ کو، بس آپ ہمت مت چھوڑیں۔ میں آپ کو لے جاؤں گا، میں آپ کو ان سب سے بہت دور لے جاؤں گا ماں۔ بس آپ زندہ رہیں، مجھے اکیلا مت کریں۔ اس نے کہہ کر جلدی سے اپنی آنکھیں رگڑی تھیں، پھر ان کا ہاتھ تھام کر سورہ کہف پڑھنا شروع کی۔ اس کی آواز بار بار ٹوٹ رہی تھی، سینہ تنگ ہو رہا تھا، سانس رک رک کر آ رہی تھی، لیکن وہ ابھی بس نہیں کر سکا تھا۔ اسے ابھی قرآن پڑھ کر اپنی ماں کو ہی سنانا تھا، اور آخری آیات کے پڑھتے ہی اسے سکون ہوا کہ اس کی ماں کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے محسوس ہوا کہ اس کی ماں کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ڈھلک رہا ہے۔ اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا، خوفزدہ ہو کر ان کی زرد چہرہ تھپتھپایا، حزنانی سے انداز میں انہیں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ماں! وہ مسلسل انہیں آوازیں دیتا رہا، اٹھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اب حبیبہ کبھی بھی جواب نہ دینے والی تھی، اور یہ خیال کہ وہ ان کی آواز کبھی دوبارہ نہ سن پائے گا، اس کی روح قبض کر رہا تھا۔ ماں! ماں اٹھیں، اٹھیں ماں!